دوران نعت ہماری اس بزم اور اس خانقاہ اتحاد کے دو اہم ستون بھی الحمدللہ شامل ہو گئے. آپ تعارف فرما دیجیے. جناب جیسا حکم آپ کا. ناظرین، میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین استاذ العلماء ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. اور دوسری شخصیت ناظرین ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، کالز کا تانتا بندہ رہتا ہے ان کے لیے. لوگ اپنے مسائل کا حل ان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں. ممتاز روحانی شخصیت ہیں، حکیم ہیں ماشاءاللہ. محترم جناب شیخ طارق احمد شاذلی ابو العلائی جہانگیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. کالز ناظرین آپ ہمیں کر سکتے ہیں، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے. جو سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب سے، شاہ صاحب سے یا اویس بھائی سے، جو فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں. آپ سے ملاقات کرتے ہیں جناب بس ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خانقاہ اتحاد میں محترم مہمانان تشریف فرمائے ماشاءاللہ، اور ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. آئیے پہلے کالر کو دیکھیں کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. ظفر بات کر رہا ہوں جدہ سے. السلام علیکم جناب. بھائی میرا سوال ہے مولانا صاحب سے. ابھی تو ظفر صاحب تھے جدہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بھائی، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، مسز رضوان. اچھا، ہم جدہ سے فوراً کراچی آ گئے. جی فرمائیے. جی میں مسز رضوان بات کر رہی ہوں. مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری شادی کو 25 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. 25 سال ہو گئے. 25 سال سے میں رینٹ پر ہوں اور کرایہ دیتی ہوں میں. اللہ کریم. ٹھیک ہے. آج 25 یقین کریں میں اتنی تھک گئی ہوں، ماشاءاللہ بچیاں بڑی بڑی ہو گئی ہیں، کرایہ دے دے کے اتنی تھک گئی ہوں. تو میں مولانا صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک ایسا وظیفہ مجھے بتائیں کہ میرا اپنا گھر ہو جائے 1 سال کے اندر ہی اندر. کتنے سال کے اندر ہی اندر؟ 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر اندر میرا گھر ہو جائے. مطلب یہ وظیفہ اس شرط کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ 2 سال کے اندر اندر ہو جائے نا؟ جی نہیں، مطلب جلدی جلدی ہو جائے. اللہ کریم. 25 سال کی کرایہ گھر بھر کے اتنا تھک گئی ہوں کہ بس بہت ہی تھک گئی ہوں. اللہ بہت کریم. اللہ بہت کریم. آپ کو بتا اویس بھائی سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہ والی نعت ضرور سنائے کہ پھر مجھے مدینے میں وہی بلائیں، مدینے میں بلائیں. جی مدینے والے. انشاءاللہ. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی شیخ صاحب فرمائیے. جو انہوں نے محترمہ نے بات کی ہے اس کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کے آخر تک کیا بات 92 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اچھا 92 مرتبہ. ٹھیک ہے. اور 11 بار آگے پیچھے درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا ان کے لیے. اچھا، جن لوگوں کو گھر کی خواہش ہے، چلیں اس طرح سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جو لوگ بیچارے ظاہر چاہتے ہیں کہ ہمارا فلیٹ ہو جائے، ہمارا چھوٹا سا گھر ہو جائے، تو کیا وہ بھی جو لوگ گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جو مقروض ہوں، اچھا ان کے قرضے دور ہونے کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور جو لوگ بے برکتی کا شکار ہوں یا پریشانیوں کا شکار ہوں ان کے لیے بھی بہت ہی بہترین وظیفہ ہے. بہترین مطلب وظیفہ ایک ہے، کام 3 ہے ماشاءاللہ. ابھی بہن کا جو فون آیا تو اس پہ انہوں نے ایک بڑی بات کی کہ 25 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک اپنا فلیٹ نہیں ہوا. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ایک ربائی یاد آ گئی. وہ بڑا پیارا اس نے کہا تھا، کسی نے شاید اپنے حال ہی پر انہوں نے محمول کیا تھا. وہ کہتے ہیں میں ایک بھی فلیٹ کا مالک نہ بن سکا. اچھا. بارش کی زد میں ہوں کبھی لو کے اثر میں ہوں. میں ایک بھی فلیٹ کا مالک نہ بن سکا، بارش کی زد میں ہوں کبھی لو کے اثر میں ہوں. اتنا نہ تیز چل کہ اکھڑ جائیں بام و در. اتنا نہ تیز چل کہ اکھڑ جائیں بام و در. اے سر پھری ہوا میں کرائے کے گھر میں. میں کرائے کے گھر میں ہوں. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی شاہ صاحب آپ کی طرف آنے سے قبل ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. والدین کے حوالے سے آج میں نے ابتدائی میں کچھ بات کی تھی. والدین ہمارے لیے رحمت بھی ہیں، نعمت بھی ہیں، ہماری جنت بھی ہیں، ہماری دوزخ بھی ہیں، سب کچھ ہے. کیا ہے یہ رشتہ شاہ صاحب اور کیا اہمیت ہے اس رشتے کی؟ دیکھیں جنید بھائی، جو صورت حال ہے نا وہ آدمی دیکھتا ہے تو عجیب نظام ہے. محبت جو ہے وہ نیچے کو جاتی ہے، اوپر کو نہیں جاتی. احترام ہوتا ہے
اور بہت ساری چیزیں دل میں موجود ہوتی ہیں، لیکن محبت جو ہے وہ نیچے کو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اولاد سے محبت کرو اور ان کی خدمت کرو، یہ نہیں کہا جاتا، تو لیکن جو ہے نا ماں باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی خدمت کرو، ان سے ان کا احترام کرو۔ تو یہ کچھ انسان جو ہے اس کے باطن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جب دو چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان میں توازن نہیں رکھ پاتا۔ ایک طرف اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، دوسری طرف اس کے والدین ہوتے ہیں، تو وہ کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب ان کا ایک آخری موڑ آ جاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو ترک کرنا ہے۔ یہاں جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو عموماً لوگ ماں باپ کو ترک کر دیتے ہیں، اولاد کو بیوی کو ترک نہیں کرتے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں بڑے واضح طور پہ ان چیزوں کے بارے میں ہدایات دی ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت مطہرہ ہے، تو اس کے حوالے بھی اب بات کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا، ٹھیک کہ اللہ کا حق کیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ماں سوا کی عبادت نہ کی۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اپنے حق بیان کرنے کے بعد والدین کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ان کی نیکی، ان کی بلائی یاد رکھو اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا حسن سلوک جو ہے وہ کرنا ہے آپ۔ ایک تو والدین، بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور جوانی کے اور آگے جاتے ہیں تھوڑا سا تو ماں باپ بالکل کنارے لگ چکتے ہیں طبی طور پہ، جو ہمارے یہاں جو نظام ہے عمر کے حساب سے۔ تو اب اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک طبی عمر کو پہنچ جائے، تو طبی عمر زیادہ ہو جائے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، صحیح، آدمی کو غصہ آتا ہے بات بات کے اوپر، ماں بھی غصہ کرتی ہے، باپ بھی غصہ کرتا ہے، تو اس وقت ان کو غصہ ہی کرنا ہے، کیا ہو کہ ان کے عمر کے تقاضے ہیں۔ آپ جوان ہو، آپ کے اندر قوت برداشت موجود ہے، آپ نے ماں کے غصے کو بھی پینا ہے اور باپ والے غصے کو بھی آپ نے پینا ہے۔ پینے کا مطلب برداشت کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شاہ صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے، بلکہ میں چاہتا ہوں اس سے آگے کی بات، وہ جو دعا بھی قرآن مجید میں ہے کہ ان پہ اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم فرمایا تھا، پھر اف تک نہ کرو، انتہا تو یہ بتا دی نا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، اویس رضا بھائی سے بات کرنی ہے، اویس رضا قادری سے۔ بالکل بات کیجیے، بالکل بات جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ کیسی طبیعت ہے آپ؟ جی قبلہ میں ٹھیک ہوں۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کون صاحب میں عمیر بات کر رہا ہوں کراچی سے نا قبلہ۔ جی عمیر، فرمائش کے لیے نعت۔ جی فرمائیے۔ قبلہ نعت سنیے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بات اب تک سنی۔ جی یہ ذرا میوزک کم کر دیے بڑی بڑی میں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک۔ جی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ۔ اور دعا بھی کرو آپ میرے لیے، اللہ پاک میرے کو اولاد سے نمبر 4 سال۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کرم اولاد نگین عطا فرمائے۔ آپ کا میں عاشق ہوں، نعتوں کا کراچی میں کئی بھی محفل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عشق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں کال کی۔ جی شاہ صاحب۔ تو اب وہ جوانی کے تقاضے ہوتے ہیں کہ برداشت جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے ماں باپ اگر کوئی سخت بات بھی کہتے ہیں تو بھی برداشت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ان سے نہیں ارشاد فرما رہا کہ تم سخت بات نہیں کرو، بلکہ ان بچوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی خدمت کرو، اور فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ قولا کریم، یہ جو ہمارے ہاں مطلب ایک سخت بات کرتے ہیں، تو وہ سخت بات کے بدلے میں جو ہے نا اب تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے آگے سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا جس سے ان کو احساس ہو ناراضگی کا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ آگے سے جواب دے رہا ہے یا کوئی اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ تو ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے اندر اولاد کے حوالے سے جتنی محبت ہوتی ہے اور جتنی گنجائش ان بیچاروں کے اندر ہوتی ہے کسی اور کے اندر نہیں ہوتی۔ اس پہ کلام کرتے ہیں شاہ صاحب، جو فرمائش آئی۔ جی اویس بھائی۔
جی ابھی شاہ صاحب نے جو آیت کریمہ جو پیش کی ہے نا اس کے اندر جو ہے نا بڑی وسعت ہے، قول کریمہ، بڑی بات ہے. کیا بات ہے. تو ابھی مزید انشاءاللہ ان سے اس باتیں پوچھیں. اگر اجازت ہو تو کال لے کے آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی علی احمد عرض کر رہا ہوں کاڑا پنجاب سے. جناب فرمائیے. میں نے الحاج اویس زکریا صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور علی احمد عرض کر رہا ہوں کاڑا سے. جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. گھر والے سلام عرض کر رہے تھے آپ کو. وعلیک وعلیہم السلام. میرا بھی سلام عرض کیجیے. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. قبلہ ایک دو نعتوں کی فرمائش تھی آپ سے. لم یاتی نذیروں کا فی نظر. سبحان اللہ. مدینے دیا پاس گلیاں. انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. کوئی درد سنا، کوئی درد ہے آتے ہی انہوں نے کہا کہ کان میں درد. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. بس بھائی کل سے انتظار ہی کر رہا تھا میں کبھی بھی بولا کوئی بول رہا ہوں. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ تو بتائیے. من نہیں جا رہے، میں آپ کو لگا رہا ہوں بھائی کرتے نہیں. آپ اس وقت لائیو ہی ہیں، براہ راست بات کر رہے ہیں. ایک تو دو ناطے ہیں سننی ہے. میرے بھائی یہ تو بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سننی ہے دو. اچھا ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجیے. میرے کاندھے میں پرابلم ہے اس کا پوچھنا. اچھا کاندھوں میں پرابلم ہے. ٹھیک، آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ تو بتائیں. میرے کاندھے میں بس وہ آئے، انہوں نے اپنا قصہ بتایا اور چلے گئے. جی بتائیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کاندھوں میں درد ہے. جی کاندھوں میں درد ہے. کاندھوں میں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے کاندھوں میں درد رہتا ہے تو السی اور میتھی دانہ. اچھا السی اور میتھی دانہ. جی ہم وزن لے کے اور اس کو پیس کے رکھ لیں، آدھا ٹی اسپون صبح شام لیں تو یہ کاندھوں کا، گردن کا، بازوؤں کا درد ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں بس ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بار پھر آپ کو اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست شریعت میں خوش آمدید کہتا ہوں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی میں نے حضرت اویس بھائی سے بات کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی زہیب بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی زہیب بھائی. حضرت اویس بھائی سے بھائی میں صرف اویس ہی ٹھیک ہوں بھائی، مجھے ساتھ حضرت نہ لگاؤ. میں تو نہیں، آپ ایک تو میرے بڑے ہیں اور میرے استاد بھی ہیں آپ. اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ. جی استاد اس طرح سے ہیں کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی وہاں سبحان اللہ میں. اچھا. تو آپ نے مجھے کافی دعائیں اور پیار دیا تھا. اچھا. تو وہ لمحات آج بھی مجھے حضرت بہت یاد آتے ہیں. اللہ خوش. تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ میری آپ سے ملاقات ہو اور وہی دعائیں اور پیار آپ سے مل جائے مجھے. شکریہ. تو آپ سے ایک تو درخواست ہے کہ میرے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب ہو جائے. اور حضرت ایک فرمائش کرنی ہے آپ سے، سرکار کا مدینہ اگر آپ سنا دے تو. ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہ صاحب وہ جو جس جگہ ہم رکے تھے کہ اف تک نہ کرو یا اف تک نہ کہو، یعنی اس سے ہلکا جملہ تو میرا خیال ہے لفظ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے تقدس یا ان کے احترام کے لیے جو استعمال کیا. قرآن حکیم فرقان حمید نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ والدین کی عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو وہ جو تقاضے ہوتے ہیں تو ان کی بات کے سامنے اور اپنی بات کو بالا کرنا یا اس کے لیے آواز اونچی کرنا یا جو طریقہ کار ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات کو غور سے سنا جائے، اور اگر آپ کو ناپسند بھی آتی ہے تو اس کے اوپر اس طریقے سے ناپسندیدگی کا آپ اظہار نہ کریں جو ہے جو ان کے لیے گراں گزرے ان کو جو ہے نا. تو اس طریقے سے قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وَلَا تَنْهَرُمَا. تنہرُمَا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جھڑکے مت، کیونکہ ان کے عمر کے کچھ تقاضے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں. کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی. جی جی جی. ان کے ذہن میں جو بات حاضر ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں، تو وہ محفل ایسی ہوتی ہے کہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. مطلب وہ بوڑھے ہو کے بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح. ہاں اس کے اوپر جو ہے نا ان کو کوئی جھڑکے یا کوئی عتاب کرے بچے جو ہے تو یہ نامناسب. اللہ جل جلالہ نے اس پہ کلام کرتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زرکا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بیٹا فرمائیے.
جی آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے, بہت. واہ, کتنا بہت؟ بہت, میں بتا نہیں سکتی, اتنا اچھا جا رہا ہے, بیسٹ. سب ٹرانسمیشن میں آپ کا شو اتنا اچھا ہے نا, دل لگ جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات ہے. شہر سے رفتار تک یہی چلن دیکھا جاتا ہے ہمارے گھر میں. بس جیو, ظاہر جیو جیو ہے. بتائیے تو اب کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے بولنا تھا, میری والدہ کے نا گھٹنے بہت کمزور ہیں, تو اس کے لیے کچھ بتا دیں. اچھا بالکل, آپ کو بتاتے ہیں, بالکل وظیفہ بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ پہ کلر بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ بیٹا. اور مجھے آپ سے گفٹ بھی چاہیے. کیا چاہیے؟ اچھا گفٹ بھی چاہیے. گفٹ کا سیشن افطار میں ہماری بہن رابعہ انم اور سمی خان, وہ دونوں انشاءاللہ آپ کو جو ہے گفٹ دیں گے. جی شیخ صاحب. گھٹنوں کی تکلیف کے لیے یا جوڑوں کے درد کے لیے سورہ فیل 21 مرتبہ صبح شام اگر پڑھ کے دم کی جائے تو بہت مفید ہے جوڑوں کے درد میں, اور بہت فائدہ کرتی ہے یہ. تو ان کو چاہیے کہ صبح شام اپنی والدہ کے جوڑوں پہ دم کریں, یہ 21 بار سورہ فیل پڑھ کے. آج مدینہ منورہ میں عصر کی نماز کے بعد بڑی موسلادھار بارش بھی ہوئی. ماشاءاللہ. سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ کس کس سے سنا؟ آپ نے سنا ہے؟ ماشاءاللہ. آج مدینہ منورہ میں کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد بڑی بارش ہوئی. تو یہ تو ظاہری بارش ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں, جس میں لوگ نہا سکتے ہیں, لیکن ایک بارش ایسی ہے جو ہمہ وقت برستی ہے اور اسے آنکھ والے ہی دیکھتے ہیں. کیا بات. شاہ صاحب اب تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں, اور اس سے قبل میں ایک پہلے کالر کو لے لیتا ہوں, پھر آپ کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں. السلام علیکم. کرنی ہے اور مجھے طارق صاحب سے مطلب وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صوبیہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے بات کر رہی ہوں, مسز ہاشم. جی جی فرمائیے فرمائیے, کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ شیخ صاحب سے؟ جی جنید بھائی, مجھے ایک تو اویس بھائی سے فرمائش کرنی تھی کہ آسماں گھر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, وہ نعت سننی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ نا مجھے شیخ طارق صاحب سے بات کرنی تھی کہ ایک تو آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ طارق صاحب کو اپنے پروگرام میں بٹھا کر آپ نے ان کو دیکھ کر اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے, کیونکہ اس لیے کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوا ان کے ساتھ. تو کہ میرے ساتھ 2 مسئلے تھے. ایک تو میرے ساتھ تھا جنات کا مسئلہ تھا. تو اب میں نے ان سے علاج کروایا تو ماشاءاللہ سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ آپ یقین کریں میں نے خواب میں وہ کتے مرتے ہوئے تک دیکھے. صحیح ہے. دوسرا میرا مسئلہ تھا اولاد کا. 7 سال ہو گئے مجھے اولاد نہیں ہوئی, تو مجھے طارق صاحب کے پاس عید کے بعد انشاءاللہ میں جاؤں گی, کیونکہ تھوڑے مسائل ایسا ہے کہ میں نہیں جا سکی ان کے پاس, لیکن انشاءاللہ اب میں ان کے پاس جاؤں گی. ان سے کہیے گا مجھے دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیں, اور اللہ میرے راستے آسان کرے کہ میں انشاءاللہ ان کے پاس دوبارہ علاج کروانے جا سکوں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ میری بہن, آپ نے ہمیں جوائن کیا. نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے ناظرین نمایاں ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں, ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے شاہ صاحب سے, شیخ صاحب سے, اویس بھائی سے آپ کلام کر سکتے ہیں. کوئی وظیفہ اگر آپ ان کو دینا چاہیں. اولاد کے لیے بہترین وظیفہ ہے یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو, ٹھیک ہے, 1 گلاس دودھ لے کے اس پہ دم کریں 300 بار پڑھ کے, آدھا دودھ یہ خود پئیں اور آدھا اپنے شوہر کو پلائیں. 3 مہینے عمل جاری رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گود ہری کرے گا انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. اس ٹرانسمیشن میں بھی بہت کچھ ہے. دل سے کہہ دو, بڑا زبردست سیگمنٹ جو کہ ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا کہ میرا اپنا یہ شعبہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگا. اور آج تھوڑا سا ہم کریں گے یہ کہ اویس بھائی کی موجودگی میں ہم اس سیگمنٹ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ ساتھ اور بہت کچھ ہے. عالم آن لائن ہے, اللہ والے ہیں, بہت کچھ ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات جو کہ اس وقت آپ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ دیکھ رہے ہیں. اور اب باری ہے ہمارے محترم مہمانان کی جو اس وقت ہمارے ساتھ سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ موجود ہیں. تو آئیے جناب, شیخ صاحب سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ اوپن ہیں, اور اویس بھائی سے آپ جو فرمائش کرنا چاہیں آپ اوپن ہیں. شاہ صاحب بھی موجود ہیں. جی پہلا سوال. السلام علیکم جنید بھائی. جی وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بیت اللہ کعبۃ اللہ پہ جو غلاف کعبہ چڑھایا گیا ہے اس کی تاریخ بتا دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا یا صحابہ کرام نے, اس کے بارے میں ذرا پتہ کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل آپ کو بتاتے ہیں مختصراً. جی شاہ صاحب, بیت اللہ پہ جو غلاف چڑھایا گیا اس کی تاریخ. دیکھیں بیت اللہ شریف پہ غلاف جو ہے وہ طویل عرصہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں بھی اس پہ غلاف چڑھایا جاتا تھا.
ٹھیک ہے. یہ ہوتا تھا کہ کبھی اس کا رنگ سفید ہوتا تھا, کبھی کچھ اور رنگ ہوتا تھا, تو پھر آخر میں سیاہ رنگ جو ہے وہ متعین ہو گیا. بالکل. تو اب ایک طویل عرصے سے وہی اسی حساب سے جو ہے نا ہوتا ہے. درست ہو گیا. جی کوئی سوال شیخ صاحب سے؟ جی ان کو مائک دیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس بھائی سے فرمائش کرنی تھی. جی کون سی فرمائش کرنی ہے؟ میری روانگی ہے عمرے پہ 10ویں روزے کو آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. بالکل آپ کو سنواتے ہیں, بالکل سنواتے ہیں. اویس بھائی کے سامنے فرمائش آپ کی پہنچی. اور شیخ صاحب سے کوئی سوال اگر کرنا چاہتے ہیں روحانی حوالے سے, جی پلیز. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اویس بھائی فرمائش آئیے آپ کے سامنے. جی بسم اللہ. سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت ملنے والی ہے. آپ جب جائیں تو ہمارا بھی سلام عرض کیجیے گا, جتنے یہاں موجود ہیں سب کا, اور سب کا سلام عرض کیجیے گا, اور ہمارے لیے دعا بھی ضرور کیجیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اویس بھائی, شاہ صاحب بات ہو رہی تھی والدین کے حوالے سے. آج جو ہم رویے دیکھتے ہیں اولادوں کے, اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہیں کہیں کہ ہم جس انداز سے ہمیں والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے, اس انداز سے ہم خدمت کرتے نہیں ہیں, اس انداز سے ہم ان کی دعائیں نہیں لیتے. یعنی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا ہمیں پاس ہی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. اور اس نعمت کی خدمت کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور والدین سے زیادہ کوئی آدمی کسی کا اس دنیا میں خیر خواہ نہیں ہوتا. اور جب تک والدین رہتے ہیں اس دنیا میں تو وہ اپنے بچوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں, ان کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ نوجوان بچے جو اس عمر میں ہوتے ہیں, ان کو والدین کا احساس نہیں ہوتا, ان کے مرتبے کا, ان کی ضرورتوں کا احساس نہیں ہوتا. یہ لگے رہتے ہیں اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں لگے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, ایک تو تربیت نہیں ہو پاتی. مدارس میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے, تو وہاں تو جو بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کی تربیت ہو جاتی ہے والدین کے حوالے سے بھی. جہاں اور باتیں ہوتی ہیں وہاں یہ چیز بھی ہو جاتی ہے. لیکن جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا جو بچے کہیں اور پڑھتے ہیں تو ان کا جو نظام ہے ان کو بات جو ہے نا پتہ ہی نہیں ہوتی, والدین کی قدر و قیمت پتہ نہیں ہوتی. ان کا مرتبہ جو ہے اس سے یہ بالکل جو ہے نا لا علم ہوتے ہیں. تو ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. اب ہمارا معاشرہ جو ہے تعلیم کے میدان میں بہتری کی طرف جا رہا ہے بنسبت پہلے کے. پہلے کم لوگ تعلیم یافتہ ہوتے تھے, اب تعلیم جو ہے نا بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. پھر وہ لوگ جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے لیکن سننا تو جانتے ہیں, اب یہ میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ان کو بات سننے کو ملتی ہے. تو سننے کو ملتی ہے, سمجھ تو ہوتی ہے, پہلے سے موجود ہوتی ہے, تو وہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے بات کو. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنید بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اکبر بول رہا ہوں کراچی سے. الحمدللہ. جی اکبر بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کے شکر. آپ بتائیں سب خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیے میرے بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اتنے عظیم اور عالیشان محفل کرنے پہ, ماشاءاللہ تھا. بہت شکریہ. اور میری 2 فرمائشیں ہیں, ایک تو آپ سے ہے اور ایک اویس بھائی سے ہے. جناب جناب. تو اویس بھائی سے میری جو فرمائش ہے وہ اگر نعت سنا دیں, مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا. اور آپ سے میری ایک خصوصی درخواست یہ ہے کہ آغا مناز صاحب ہیں, اسپرچولیسٹ ہیں, اگر ان کو بھی کبھی اپنے پروگرام میں آپ مدعو کریں تو بہت اچھا لگے گا. جی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. جی آپ کا بہت شکریہ اکبر صاحب, آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بس ایک مختصر سے وقفے پہ جا رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی بہت کچھ ہے اس ٹرانسمیشن میں جو آپ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے. آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات جو کہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا میزبان حاضر خدمت. اور آئیے ایک بار پھر اپنے عوام کے درمیان چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا سوالات ان کے ذہن میں. جی محترمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی مولانا صاحب سے میری درخواست ہے کہ مجھے وظیفہ بتائیں. میری بیٹی 3 سال ہو گئے ناراض ہو کے آئی ہے, میرے داماد کی
عقل غرور بہت ہے, بولتا خود ہی لے کر آؤ. تھوڑا زور سے آپ بولیں گی. میرا داماد لینے کے لیے نہیں آ رہا, بولتا خود ہی لے کر آؤ. اللہ اللہ اللہ. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ اس کا دل نرم پڑ جائے, آ کے لے جائے. بالکل بتاتے ہیں ماں جی, بالکل آپ کو بتاتے سنا دیں. بالکل آپ کو بالکل بتاتے ہیں. اپنا اویس بھائی آپ سے تو سبز گنبد والے وہ فرمائش. اور شیخ صاحب داماد لینے نہیں آ رہا, 3 برس سے بیٹی گھر پہ, کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ فیل 70 مرتبہ روزانہ پڑھی جائے. جن محترمہ کا یہ مسئلہ ہے, جن کے شوہر نہیں لے کے جا رہے, وہ 70 مرتبہ سورہ فیل پڑھیں اور 70 ہی مرتبہ درود ابراہیم اس کے آگے پیچھے پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں, تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ خود آن کے لے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل ٹھیک. ایک اور سوال جی, یہاں پہ ذرا محترمہ کو دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ مولانا صاحب سے سوال ہے کہ بچے آج کل بہت نافرمان ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں کہ بچے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا شروع کر دیں. جزاک اللہ. بڑا جنون مسئلہ ہے جی, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی شیخ صاحب. سورۃ انفال کی آیت نمبر 62 اور 63 اگر 11 مرتبہ پڑھ کے پانی یا چینی پہ دم کر کے بچوں کو پلائے جائے تو بچے فرما بردار ہو جاتے ہیں, شرارتیں وغیرہ یا گستاخیاں چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ذرا اس کو دوبارہ مطلب ایک مرتبہ پھر آپ ذرا اگر اناؤنس کر دیں. سورہ انفال آیت نمبر 62 اور 63 11 بار پڑھی جائے, پانی یا چینی پہ دم کر کے بچوں کو پلائی جائے تو بچے فرما بردار ہو جاتے ہیں, نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کریم ہے جی. ایک کالر کی جانب چلتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بھائی ہوں, میرا نام ابو بکر ہے, میں گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں. معافی چاہتا ہوں. میری بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ نہ سنا دے. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا, بہت مہربانی ہوگی. آپ کو سنا آپ کی رمضان ٹرانسمیشن بہت اچھی پیاری اور زبردست ہے, بہت بہت شکریہ. آپ بھی بہت پیارے ہیں, آپ بھی بہت پیارے ہیں. بڑی محبت سے انہوں نے فرمائش کی ہے. گجرانوالا سے ہے, پہلوانوں کا شہر ہے, سب سے بات کرنا. قبلہ کیا فرما رہے ہیں؟ گجرانوالا جو ہے وہ پہلوانوں کا شہر ہے. ہاں آپ نے اس کو بہن بنا دیا. میں نے معافی مانگ لی اسی لیے فوراً, کیونکہ میں ذرا سا کنفیوز تھا آواز میں. اچھا ایک ہم فرمائش اور لے لیتے ہیں یا سوال لے لیتے ہیں, پھر آپ کی جانب آتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب, آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اور کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے. میری ایک فرمائش ہے اویس بھائی سے, ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب اویس بھائی. میں ماشاءاللہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آج یہ آڈینس میں سے آپ زیادہ ماشاءاللہ سوالات لے رہے ہیں. کوئی خاص وجہ اس کی؟ کوئی بس یہ ہے کہ یہ جو اتنے بیچارے ماشاءاللہ ہمارے جو یہ پیار اور محبت میں تشریف لاتے ہیں, تو میری ایک دلی خواہش تھی کہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ وقت ملے تاکہ یہ جب یہاں پر آئیں تو محفل کا حصہ بن کے رہیں. سبحان اللہ, بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرمائے. شاہ صاحب بات والدین کے حوالے سے ہو رہی تھی, تو وہ جو بات آپ فرما رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ تو ایک تربیت کا بھی بہت بڑا عمل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو آج اولادوں میں بڑی پیدا ہو گئی ہے کہ جی ہم ٹھیک ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم نے تعلیم بہت حاصل کی, ہم فی زمانہ معاملات کو سمجھتے ہیں. آپ بوڑھے ہو گئے, اب آپ ادھیڑ عمر ہو گئے, آپ کو نہیں پتہ کہ جی حالات کے تقاضے کیا ہیں موجودہ. تو کیا بچے حالات کے تقاضے اتنا سمجھ گئے کہ والدین کو فراموش کر؟ بات یہ ہے کہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ ایسا آتا ہے. ایک وہ بوڑھا ہوتا ہے کہ واقعہ میں جس کی سوچ متاثر ہوتی ہے, اور یہ بہت دیر بعد جا کے ہوتی ہے. یعنی 75 سال تک 80 سال تک ہمارے ہاں بھی بالکل ہوش و حواس لوگوں کے قائم رہتے ہیں اور ہر بات کو سمجھتے ہیں, فہم رکھتے ہیں اور دوسروں تک ابلاغ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر وہ آدمی جو اس بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اس کی عقل یا اس کی فہم متاثر ہو گئی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں دور کے کہ بہت سی چیزیں آگے چلی جاتی ہیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. جیسے اب اس جدید دور میں جو ٹیکنالوجی سے متعلق نہیں آدمی, تو وہ آدمی پیچھے رہ جاتا ہے, اور جو لوگ اس سے متعلق ہیں وہ اپنے اسی موبائل کو استعمال کر کے جو ان کو پوری دنیا میں کرنا ہوتا ہے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں. تو یہ بات یہاں تک تو صحیح ہے کہ وہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں
وہ اس ٹیکنالوجی سے جو ہے نا بے خبر ہوتے ہیں یا اس طرف ان کا رخ نہیں ہوتا یا وہ یہ سمجھیں یا اب ہماری ضرورت نہیں ہے جو ہے نا. تو یہ کہنا کہ ہر بوڑھا آدمی جو بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی سوچ متاثر ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جوان لوگ جو کام تیر سے نہیں کر پاتے بوڑھے لوگ تدبیر سے کر لیتے ہیں. کیا جملہ، واہ واہ واہ، کیا یہ جو چیز ہے، کیا خوبصورت بات ہے. یہ جو چیز، یہ دوبارہ ریپیٹ کیجئے جملہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جوان لوگ جو کام تیر سے نہیں کر پاتے بوڑھے لوگ وہ تدبیر سے کر لیتے. بس یہاں روکیں گے، ایک وقفے پہ جانا ہے، لوٹتے ہیں. ناظرین کیا کمال بات ہے. اور میں تو ایک جملہ انتہائی ادب کے ساتھ علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عقل اور فہم پہ بات کرتے ہیں نا، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، اور وہی بات ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کا دور، سیٹلائٹ چینلز کا دور، سب چیزیں اپنی جگہ. میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم اپنی رضا کو اللہ کی رضا سے مربوط کر کے والدین کی رضا کے ساتھ جو ہے وہ پیوست کر دیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کہیں خرابی کے اندر بھی جو ہے وہ خیر ڈال دیا کرتا ہے. کیونکہ ہم سر تسلیم خم اپنے والدین کے آگے کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے والدین کے آگے سر جھکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر اس میں ڈال دیا کرتا ہے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں اور خانقاہ اتحاد اس وقت سجی ہوئی ہے. جناب شاہ حسین گردیزی صاحب موجود ہیں، شیخ صاحب موجود ہیں، اویس بھائی موجود ہیں، اور کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں روہیل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب فرمائیے. سر آپ کا ماشاءاللہ سیٹ بہت پیارا ہے. بہت شکریہ. اور میں نے اویس بھائی سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. جناب جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام ہے نا، کالی زلف کے اک مستانی ہے. ماشاءاللہ. جی جی آپ کو سیٹ بڑا پیارا لگا، سیٹ والے پیارے نہیں لگے آپ کو؟ آپ کو سیٹ والے پیارے نہیں لگے؟ ویسے بات صحیح ہے، ماشاءاللہ سیٹ والے بھی بہت پیارے ہیں. دیکھو اتنے پیارے پیارے نورانی چہرے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. جی 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 بھائی بہت شکریہ. میں انشاءاللہ آپ کی بہت شکریہ آپ کا. سوشل میڈیا پہ بھی اویس بھائی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے وہ فرمائش ہے. تو اب بات یہ ہے، میں تو چونکہ محفل کا آدمی ہوں اور میں تو الحمدللہ بہت پڑھا ہے اس کلام کو. جنید بھائی کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ سدا بہار ہوتے ہیں. بے شک ان پر کبھی خزاں نہیں آتی. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نعت گو شعراء ہیں جو نعت جنہوں نے لکھی، تو ظاہر نعت لکھنے کے لیے تھوڑا مطالعہ چاہیے، سیرت کا مطالعہ، واقعات وغیرہ، یا کسی شاعر سے متاثر ہو کر کوئی واقعہ پڑھ کر تو بندہ اس پر نعت لکھتا ہے. لیکن کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جو حضور کو دیکھ کر نعت لکھتی تھی. اللہ کیا جملہ ہے، واہ واہ واہ. حضور کو دیکھ کر، کیا بات. وہ جملے وہ ان کے نکلتے تھے قلم سے تھے، بلکہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی بارگاہ میں سمجھتا ہوں کہ لغت سے الفاظ اڑ کے ان کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوتے ہوں گے ایسے، اور عرض کرتے ہوں گے کہ حضور اپنے کلام میں کوئی جگہ دے دیجیے. اللہ کیا بات ہے، کیا بات. تو پیر مہر علی شاہ صاحب انہی میں سے ہیں کہ جو جب حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گئے، راستے میں ایک وادی آئی، وادی ہمرا. وہاں آپ آرام کی غرض سے لیٹے اور خواب میں پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر ان سے فرمایا بنیا، اے میرے بیٹے. اور آپ نے میٹھی میٹھی باتیں فرمائیں، جلوہ بھی دکھایا اور گفتگو بھی فرمائی. تو اسی کیفیت میں تھے، اور جب حرمین شریفین پہنچے تو وہاں جا کر یہ انہوں نے کلام، یہ اس کیفیت میں کلام. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اویس بھائی کیا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور جو اس وقت محفل کا رنگ ہے، میرا خیال ہے اس وقت جہاں جہاں جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنکھ اشکبار ہوگی. اتنا خوبصورت آپ نے پڑھا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ظاہر ہے جو عشق میں ڈوب کے انہوں نے لکھا ہے، واقعی حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اویس بھائی نے حق ادا کیا ہے ماشاءاللہ پڑھنے کا. اویس بھائی ویسے یہ کتنا بڑا فضل ہے اور کتنا بڑا کرم ہے. کوئی میں مطلب پتہ نہیں کیوں اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے اس موضوع پہ کلام کروں کہ کتنی بڑی عطا ہے کہ جو لکھا گیا وہ اسی انداز سے پڑھ بھی دیا گیا. یہ کتنا بڑا فضل ہے. سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا کہ جس انداز سے لکھا گیا اس انداز سے پڑھا نہیں گیا. حق تو یہ کیا قدانہ، بالکل ٹھیک. کیونکہ یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائی
کہ مشاہدے کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا، یہ بات طے ہے۔ تو جن لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے نا تو وہ انہی کا خاصہ ہے اور وہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ مانند دیدہ، تو یہ کہ مشاہدے کا چیز اور ہوتی ہے، سنی ہوئی اور ہوتی ہے۔ پیر شاہ صاحب نے دیکھی ہوئی بات کی۔ اب میں اس پہ تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ چاہوں تو اگر بتا دیں کہ یہ فعل تعجب کیا ہوتا ہے اور اس یہ احسن، اکمل، اجمل، یہ صیغہ کون سا ہے؟ تھوڑا مختصر جی ذرا مختصر بتا دیجئے کہ یہ فعل تعجب کا استعمال کیا اور یہ احسن، اکمل، اجمل، یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ تو اصل میں حضرت حسان ابن ثابت جو ہیں، جو ان کے شعر ہیں، یہ چیزیں ان سے منسلک ہیں۔ خلقت مبرعن من کل عیب کنک قد خلقت کما تشاء۔ تو یہ وہ جو دونوں شعر مل کے جو ہے نا، یہ سبحان اللہ و اجمل کا، اجملہ میں جو ہے نا یہ جمال کی بات ہے، اور احسنہ میں حسن کی بات ہے، اور پھر اکملہ میں جو ہے نا کمال کی بات ہے۔ اس میں فعل تعجب ساتھ جی ہاں، تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تینوں چیزوں میں تینوں چیزوں کو جمع کر دیا، اور اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حسن کو بیان کیا۔ اور پھر یہ تعجب کے صیغے ہیں، یہ ما اجملہ کا، کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو کتنا جمیل بنایا، کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو کیا جمال دیا ہے، سبحان اللہ، اور پھر اللہ جل جلالہ نے آپ کو کیا حسن دیا ہے، اتنے جمال والے، سبحان اللہ، آپ اتنے حسن والے، آپ اتنے کامل، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے اس نے جو ہے نا آپ کو دیکھا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ تو کسی نے پوچھا ابھی تو آپ پہنچے نہیں ہو، دیکھا ہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو چہرہ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ اس سے بڑا صادق آدمی اور کوئی نہیں ہوتا۔ امام محمد کتنے خوبصورت تھے، اور جن کو دیکھ کر ایک غیر مسلم بڑھیا نے کہا تھا کہ یہ ہیں آپ کے محمد، کہا یہ نہیں، یہ تو غلام ہے۔ یہ تو غلام کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ۔ بس بات وہی ہے کہ محمد سے صفت پوچھو خدا کی، خدا سے پوچھئے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر شاہ صاحب نے تو براہ راست نبی علیہ السلام کی حالت بیداری میں بھی زیارت کی ہے، کہ خود آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا صبح کی سنتیں پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب فرض کا وقت ہوگا تو مسجد جاؤں گا، تو میں آنکھیں میری بند تھی اور میں اس خیال میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے جمال جہاں آرا کے ساتھ میرے سامنے تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، اور میں بڑے باادب طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر بھی زیارت کی، اور یہاں اپنے حجرہ مبارک جس کو عشق آباد کہا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس طریقے سے زیارت کی۔ تو اب وہ جو ہے نا عارف جو ہوتا ہے، ہر چہ گوید دیدہ گوید، تو وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ان کی دیکھی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ کیا کمال گفتگو ہے۔ شیخ صاحب ہمارے ساتھ آپ رہیں گے۔ اویس بھائی آپ کا بہت شکریہ، آج تو آپ نے، ویسے تو ظاہر ہے ہر محفل آپ کی ایک رنگ سے بھرپور ہوتی ہے، لیکن آج بھی آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، ماننے والوں نے سن کر مانا، حرمان نشانہ وہ جسے یہ ملا نہ وہ۔ کیا بات ہے، ہمارے ساتھ رہی نا۔